تعصب کی بنیاد پر یا بے علمی یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی مانے یا نہ مانے، اگر انصاف زندہ ہے اور عقل اور شعور سلامت ہے تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کی ذات مشکوک کی گئی، اولیاء اللہ کے مزارات کو مٹی کے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، اہل البیت کو گالیاں دی گئی۔ ایسے ماحول میں ایک جملے میں وہ فتنے کا بالکل اجمالی جائزہ یہ کہ شک پیدا کیا گیا۔ جس دور میں شک پیدا کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے 1856 میں امام احمد رضا کو اپنے نبی کا معجزہ بنا کر، غوث اعظم کی کرامت بنا کر اور اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر دنیا کے اندر بحیثیت مجدد جلوگر فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور جب شک پیدا کیا جا رہا تھا، امام احمد رضا نے ایک دعوت دی جس کو دعوت یقین کہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک عبارت میں اللہ کے جھوٹ بولنے کو ممکن کہا۔ میرے امام نے کئی کتابیں لکھی اور سبحان السبو لکھ کر کے ان کے فتنے کو دھول چٹایا اور قرآن کی آیت سے استدلال فرمایا، او جھوٹے مکاتب فکر والو، وہ تمہارا کوئی ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے، ہمارا تو اللہ وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قل صدق اللہ، محبوب کہہ دو کہ اللہ سچا ہے۔ مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے متعارف ہے۔ سو امام احمد رضا کو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، یعنی اگر یہ کہوں کہ صرف اہل سنت جانتے ہیں تو یہ بات بہت کمزور سی ہوگی، بلکہ امام احمد رضا کو ہر مکتبہ فکر کا انسان جانتا ہے، چاہے ان کے اچھے تعارف کے حوالے سے جانتا ہو، چاہے ان کے غلط پروپیگنڈے ان کے بارے میں جو کیے گئے اس کے حوالے سے جانتا ہو، لیکن جانتے امام اہل سنت کو سب ہیں۔ امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری محفلوں کا نمک ہے، اور بالخصوص موجودہ شیوخ کے اندر حضور رفیق ملت سیدی نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ سے میں نے سنا کئی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ہماری محفلوں کا نمک ہے، یعنی جس طریقے سے کھانے میں اگر نمک نہ ملایا جائے تو کھانا مزیدار معلوم نہیں ہوتا، یعنی ساری ڈشیں اس میں ڈال دی جائیں، سارے مسالے ڈال دیے جائیں تو کھانے میں لذت نہیں آتی، تو وہ لوگ کہتے ہیں مشائخ ماہرہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہ جب تک ہم اپنی محفلوں میں ذکر امام احمد رضا نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آخر یہ مقبولیت کیوں ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی کی مقبولیت کیوں ہے؟ کیوں آپ کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اس صدی کے اندر اور اس دور کے اندر پیدا ہوئے جبکہ ایک تبدیلی کا دور تھا، ایک انقلاب کا دور تھا، عالمی سطح پر دنیا تبدیل ہونے والی تھی، عالمی سطح پر دنیا کے اندر ایک بدلاؤ آنے والا تھا۔ مثال کے طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے تانے بانے بنے جا چکے تھے، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بن چکے تھے، اسی طریقے سے حجاز مقدس سے فکر عرب کا خاتمہ کر کے فرنگی تخیلات دینے کے مکمل پلان بن چکے تھے۔ اس وقت اس دور میں 1856 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان محدث بریلی 1272 میں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ امام اہل سنت کی آمد جو ہے ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جب ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر فرنگیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، اور ایک عجیب ہمہ ہمی کا ماحول تھا، اور انگریز کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کرنا یہ تھا کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو لڑا کر کے آپس میں انتشار اور افتراق پیدا کر کے لوگوں کے درمیان حکومت کرنا تھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو انہوں نے لڑانا تھا، ڈیوائیڈ کرنا تھا اور حکومت کرنا تھا۔ ایسے وقت کے اندر تحریکیں چلتی ہے اور کئی تحریکیں کھڑی کی جاتی ہے، اس میں سب سے بدترین تحریک جو کھڑی کی گئی ہے وہ یہ تھی، اگر سارے فتنوں کی ایک جملے کے اندر جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ کہ امام اہل سنت کے دور میں شک کی تحریک چلائی گئی، یعنی کہ اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، رسول اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، بزرگان دین کے بارے میں شک پیدا کر دو، اصحاب رسول کے بارے میں شک پیدا کر دو، انبیاء کے بارے میں شک پیدا کر دو۔ یاد رکھنا، شک کا دوسرا نام منافقت ہے اور یقین کا دوسرا نام ایمان ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ شک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، شک اتنی بدترین چیز ہے، اگر دوست اور دوست میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے، میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو ازدواجی زندگی جو ہے بالکل اجاڑ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں شک پیدا ہو جائے تو محبتیں روٹ جاتی ہے، گھر کی بہاریں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب دوست اور دوست میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی قائم نہیں رہ سکتی، میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے ازدواجی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اسی طریقے سے باپ بیٹے میں شک پیدا ہو جائے گھر کی بہاریں اجڑ جاتی ہے۔ لوگ شک پیدا کر رہے تھے اللہ اور بندے کے درمیان، لوگ شک پیدا کر رہے تھے رسول اور امتی کے درمیان، لوگ شک پیدا کر رہے تھے اولیاء اور ان کے ماننے والوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے اللہ کے بارے میں کیا شک ہو رہا تھا؟ یاد رکھنا، اللہ اکبر، 14 صدیوں کے اندر اتنی گندی گالی اللہ کو کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں دی جو 14ویں صدی کے اندر دی گئی، یہ کہہ کے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ وہ جھوٹ بول چکا ہے، یہ بات کہی گئی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہم نہ رکھتے اور پاس پڑوس کے لوگوں کے سننے کا خوف نہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ کس قدر یہ گندی گالی ہے۔ آپ اندازہ کریں، پیر جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا، باپ جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا، دوست جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، عقل کے غلاموں نے اللہ تک کو جھوٹا قرار دیا، اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، براہین قاطعہ اس پر جو ہے وہ شاہد ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ بات آپ کے سامنے، میرا عنوان یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا، لیکن آپ کو بالخصوص جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو میں کتابوں کے نام لے کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر میں یہاں موجود نہ رہا تو یہاں ہمارے علماء موجود ہیں اور یہ ذمہ داری لیں گے کہ جو عبارتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ عبارتیں ان کتابوں کے اندر بتائیں گے، اور اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا تو میں خود اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ جودھ پور والوں، اگر میں نے نہ بتائی یہ بات، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کو یہ گالی کس نے دی؟ ان لوگوں نے دی جن لوگوں کے ساتھ علماء کا ٹائٹل جڑا ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام کے ساتھ کلمے کا ٹائٹل جڑا ہوا تھا۔ یہ 14ویں صدی کا بدترین فتنہ ہے شک پیدا کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اللہ ہی پر جھوٹ کا الزام رکھ دیا گیا تو پھر سچے کی توقع انسان کس سے کر سکتا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ پر تبرہ تھا۔ اور بھی باتیں ہیں، میں اس کو جو ہے وہ چونکہ مجھے کئی عناوین پر گفتگو کرنا ہے، ویسے اگر امام اہل سنت کا عنوان تھا تو یہ عنوان ہی بہت طویل ہے، لیکن بہرحال وقت اور تقاضے کی وجہ سے اور بھی
عناوین کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، لیکن میں اہل جودھ پور کے غیور جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ اختلافات کی بات کرتے ہیں، میں صرف آج آپ سے عدل اور انصاف کا طالب ہوں۔ کوئی بھی سن رہا ہو، ہمارا موافق ہو یا مخالف ہو، کوئی بھی بھائی سن رہا ہو، اس کی توجہ چاہتا ہوں یہ سوچ کر اپنی قبر کا خیال کرنا میرے بھائی، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنے کا خیال کرنا میرے بھائی، اور پھر سوچنا کہ امام احمد رضا اور ان کی فکر کو جو لوگ دنیا میں عام کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کے حوالے سے ہمدرد ہیں یا پھر آپ پر وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ایسی گالی دی گئی، اگر دوسرے مذاہب والوں کے سننے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس پر مزید اللہ کو جو گالیاں کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے دی گئی ہے نام نہاد، ان کا ذکر بھی کرتا، اس کی تفصیل بھی بیان کرتا، لیکن مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ کہیں پڑوسی سن کر کے اس کا مس یوز نہ کر لیں، کیونکہ ہمیں اوروں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ کیمرے نہیں تھے لوگ کہتے تھے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، جب سے کیمروں کا سسٹم آیا ہے ہم یہ کہتے ہیں دیواروں کو اب کان بھی ہوتے ہیں، دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دیوار محفوظ کرنے جائے دوسری ہی ٹوٹ جائے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کو گالی دی گئی، رسول اللہ کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کو کیا گالی دی گئی؟ یہ کہا گیا، تقویۃ الایمان کا مصنف کہتا ہے کہ وہ تو مر کر کے مٹی میں مل چکے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں، اور بھی اس سے بڑھ کر کے کیسی کیسی گندی گالیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دی گئی۔ اب ایک انسان جب سنے گا کہ وہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے والا آخر آس کس سے لگائے، امید کس سے لگائے، توجہ کس کی طرف کرے، خیال کس کی طرف کرے؟ حضور علیہ السلام کو موت آئی، ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ضرور ہے، لیکن کسی بھی نبی کی موت کو ہم عام انسان کی موت کی طرح نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں انبیاء کو موت آئی ہے مگر ایک آن کے لیے آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں حیات ابدی اور سرمدی عطا فرما دیا ہے۔ لیکن بہرحال انبیاء کے بارے میں اور خاص طور پر سید الانبیاء جان مسیح کے بارے میں یہ بات کہی گئی، مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی تک شفاعت نہیں کر سکتے، یہ باتیں لکھی گئی ہے، اتنے مجبور ہیں، اتنے لا علم ہیں کہ ان کو خود خبر نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ تمہیدی گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس بند قلندر کو احمد رضا کہتے ہیں اس کے احسانات ہم پر کتنے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، اگر کوئی نوکری دلا کر کے ہمارے بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کرے، ہم پوری زندگی اس کے احسان تلے دبے رہتے ہیں، اس کے احسان کو ہم کیوں نہ سلام کریں جس نے روٹی روزی کا انتظام نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے ایمان بچا کر جنت کے داخلے کا انتظام کر دیا۔ تعصب کی بنیاد پر یا بے علمی یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی مانے یا نہ مانے، اگر انصاف زندہ ہے اور عقل اور شعور سلامت ہے تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کی ذات مشکوک کی گئی، اولیاء اللہ کے مزارات کو مٹی کے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے تو مٹی کا ڈھیر ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، اہل البیت کو گالیاں دی گئی۔ ایسے ماحول میں ایک جملے میں وہ فتنے کا بالکل اجمالی جائزہ یہ کہ شک پیدا کیا گیا، جس دور میں شک پیدا کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا تھا، اس وقت اللہ رب
رب العزت نے 1856 میں امام احمد رضا کو اپنے نبی کا معجزہ بنا کر، غوث اعظم کی کرامت بنا کر اور اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر دنیا کے اندر بحیثیت مجدد جلوگر فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور جب شک پیدا کیا جا رہا تھا، امام احمد رضا نے ایک دعوت دی جس کو دعوت یقین کہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک عبارت میں اللہ کے جھوٹ بولنے کو ممکن کہا۔ میرے امام نے کئی کتابیں لکھی اور سبحان السبو لکھ کر کے ان کے فتنے کو دھول چٹایا اور قرآن کی آیت سے استدلال فرمایا، او جھوٹے مکاتب فکر والو، وہ تمہارا کوئی ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے، ہمارا تو اللہ وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قل صدق اللہ، محبوب کہہ دو کہ اللہ سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت الوہیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ سچائے قرآن کہہ رہا ہے، اور جب قرآن کہہ چکا کہ اللہ سچا ہے، اللہ نے کہا اللہ سچا ہے، تو ملا کچھ بھی کہتا رہے، ملا کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کا دفاع کیا، اور توحید کا دفاع کرنے کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب باتیں کہی گئی کہ معاذ اللہ وہ تو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، تو پھر میرے امام نے اللہ اکبر احادیث کے حوالے سے کیسے یقین کی باتیں لوگوں کو بتائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی کو یوں ہی زندہ کہہ دیں، ہماری عقیدتوں کو گوارا نہیں، ہم تو دو دو قسمیں کھا کے کہیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لوگوں نے کہا اچھا جب نبی کو زندہ مانتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کو موت آئی، تو وہ فلسفہ بھی کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کہتے ہیں موت تو آئی مگر کس شان سے آئی؟ جواب دیتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آپ ہندی جانتے ہیں، تھوڑا اس کو آسان کیے دیتا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آنی کا مطلب آنا، آنا کہتے ہیں آنا، کم آنا، یہ ہے آنی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی آنے والی ہے۔ یہاں آنی سے مراد آنے والی ہے۔ آنی آنے کو کہتے ہیں، اور ایک آنی سیکنڈ کو، ساتھ کو، لمحے کو کہتے ہیں۔ ایک شعر میں دو آنی بیان کیا لیکن دونوں آنی کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو پھانی ہے۔ فرماتے ہیں ارے نبی کی حیات کا انکار کرنے والوں، یہ بات تو تم بھی مانتے ہو ہماری طرح کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے، ان کی بیویاں پھر کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھو مولانا مر جائے، ان کی بیوی عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید مر جائے اس کی بیوی عدت گزار کر اور نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کی بیویوں نے کیا نکاح۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس نے عدت گزار کر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا، اور جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنی خوبصورت مثال سامنے آ گئی۔ شہید گئے تو بیوی نے نکاح کیا، صدیق کا مرتبہ شہید سے بڑھ کر کے ہے۔ صدیق گئے تو بھی نکاح کیا ان کی بیوی نے، کس سے نکاح کیا؟ دیکھو شہید جعفر طیار
کی بیوہ صدیق اکبر سے نکاح کر رہی ہے. کون صدیق اکبر؟ امت میں سب سے بڑا ولی، امت کا سب سے بڑا ولی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کا پہلا جانشین، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ کی امامت نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کرانے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے محدث اعظم کے چوچوی اپنا عقیدہ سیدوں کا اور اہل سنت کا یوں ظاہر کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضل البشر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہید کی بیوہ نے نکاح صدیق کے ساتھ کیا، لیکن جب صدیق کا وصال ہو گیا تو وہی اسما بنت امیس عدت گزارنے کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ نکاح کرتی ہیں. کیا خاتون ہے یہ مقدس خاتون، کیا تقدیر ہے، کیسی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. ایک تو جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، ان کی بیوہ ہوئی. اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی بیوہ ہوئی. اور ان کی بیوہ ہونے کے بعد پھر ان کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا. یعنی کیسے بڑے بڑے ہستیوں کے نکاح میں یہ خاتون آئی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کی موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے. جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، یہ کون سی بات ہے کہ ہم دوسرا نکاح کریں؟ دوسرا نکاح شرافت کے خلاف ہے. میں نے کہا آج کی کوئی عورت اسما بنت امیس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی شرافت نہیں پا سکتی. جب اس خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ارے جوان شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نام پہ گھر بیٹھ کر اوروں کو پاپ کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ کسی کے نام کا گھونگھٹ سر پہ ڈال کر اپنی آبرو کی حفاظت کر لی جائے. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی شرافت ہے. اسلام ظاہر کی بات نہیں کرتا. اللہ رب العزت تو ہمیں حق بات بولنے کا حکم دیتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، شہید کی بیوہ نے نکاح کیا صدیق کے ساتھ، صدیق کا وصال ہوا تو پھر مولا علی کے نکاح میں آئی. مطلب صدیق بھی دنیا سے چلا جائے، نبیوں کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن ترتیب بیان کرتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب جو خلافت کی ترتیب الٹنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر کو صدیق بھی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی ترتیب الٹنی چاہیے کیونکہ دور جدید ہے. ہم کہتے ہیں جدید دور کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، اہل سنت کے نظریات نہیں بدلتے. دور کوئی بھی ہو، جو بولی رسول اللہ کے دور میں بولی گئی تھی اس وقت بھی وہی بولی بولی جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک وہی بولی بولی جائے گی جو قرآن بول رہا ہے. انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہے. امت کا سب سے بڑا صدیق کوئی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. امام جعفر صادق نے ان کو صدیق کہا. تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم بھی یہ بات کرتے ہو نا کہ نبی کی بیویاں ان کے وصال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو کیوں نہیں کر سکتی؟ شوہر مر گیا تو دوسرے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے. بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہونی چاہیے. لیکن سب کی عورتوں کو اجازت ہے. شہید کی عورت کو بیوہ کو اجازت ہے، صدیق کی بیوہ کو اجازت ہے، عالم کی بیوہ کو اجازت ہے، ولی کی بیوہ کو اجازت ہے. لیکن نبی کا اگر پردہ فرما جائیں تو نبی کی بیوی
بیوہ نہیں کہلاتی بلکہ بیوی ہی کہلاتی ہے، اور وہ نکاح دوسرا نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہیں کر سکتی؟ جب سب کی کر سکتی ہے تو نبی کی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اور اگر حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو میں ان کو ابو داؤد کے حوالے سے عرض کروں، یہ حدیث سیاہ ستہ میں سے سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک کہ انبیاء کرام کی ازواج ان کے پردہ فرمانے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء زندہ ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، ان اللہ تعالی حرم علی الارض، بے شک اللہ نے حرام کیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ تو یہ فنبی اللہ حی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو نبی زندہ ہیں، اس لیے ان کی ازواج دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک دلیل یہ بھی ہے تو جو نبی کو مردہ بھی کہتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بیویاں بھی کہتے ہیں، تو ان سے کہنا یہ ہے یا تو مردہ کہنا چھوڑ دیا جائے، یا تو پھر بیویاں کہنا چھوڑ دیا جائے، یا تو بیویاں ہوگی یا تو بیوہ ہوگی۔ جس کا شوہر مر جائے وہ بیوہ ہے، اور جس کا شوہر زندہ ہے پھر وہ بیوی ہے۔ آج تک امت میں کسی نے نبی کی 5 ازواج کو بیوہ نہیں لکھا، نہ بیوہ کہا۔ تو میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ اس طرح یقین کی بات میرے امام نے کی۔ جس وقت بات کہی گئی اللہ کے رسول کیا دفع کر سکتے ہیں بلاؤں کو، بلاؤں کو دفع کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ نے الامن والعلا یہ پوری کتاب سینکڑوں صفحات پر لکھی، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کفر سے بڑھ کر کے اور کون سی بلا ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائیں، آج بھی اگر لوگوں کو نور ہدایت نصیب ہو رہا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان نظر سے، فیضان کرم سے ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا وہ بلا دفع کر سکتے ہیں؟ ارے نادان، کفر سے بڑی بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو کفر جیسی بلا کو دفع کر دے اس سے بڑا دافع بلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس طرح سے یقین کی بات کی۔ اور امام اہل سنت کا ایک خاص وصف ہے، وہ عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، اپنے وقت کے ابو حنیفہ ثانی ہے۔ ان کا حال یہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے ان کے فتاوی رضویہ کے خطبے کو پڑھا، تو فتاوی رضویہ کے خطبے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مولانا احمد رضا کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے اولین صف کے شاگردوں میں ان کو جگہ عطا فرماتے۔ آپ اندازہ کریں، لاہور کی سرزمین پر وہ عظیم دنیا کا مفکر جس نے جرمنی کی خاک چھانا، وہ یہ بات کرتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی لوگوں نے، مولوی عبدالکریم پاریخ جو بالکل ماضی قریب کا بڑا عظیم مفسر گزرا ہے، انہوں نے لکھا اپنے مقالے کے اندر کہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا صاحب نے، انہوں نے مولانا احمد رضا لکھا، اس لیے میں اسی کو نقل کر رہا ہوں۔ مولانا عبدالکریم پاریخ لکھتے ہیں کیا کہ وہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا نے اتنے خوبصورت اور جچے تلے الفاظ میں کیا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر قرآن عربی کی بجائے اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس کی شکل وہی ہوتی جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے۔ عبدالکریم پاریخ نے یہ بات کہی ہے، ہم ذمہ دار نہیں، ہم صرف نقل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اور اگر ایک بات آپ کو کہوں بلس ترجمے کے حوالے سے تو بات عرض کروں، اہل علم
موجود ہے. دیکھو کس طرح شان الوہیت، شان رسالت کا دفاع کیا. لوگوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. ترجمے بہت ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سب غلط ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے صحیح ترین ترجمہ کنز الایمان ہے اردو زبان کا آیت قرآن کی. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور اللہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی اور اللہ بہت بڑی چال چلنے والا ہے. اللہ کو چال باز لکھا، اللہ کو مکر کرنے والا لکھا. لیکن جب امام احمد رضا کی باری آئی تو میرے امام نے اسی آیت کا ترجمہ کس طرح کیا؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور انہوں نے مکر کیا اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اندازہ فرمائے کیا خوبصورت انداز ہے ترجمے کا. جو اردو جانتے علم رکھتے انہیں پتا ہے کہ مکر اور خفیہ تدبیر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. یہ امام احمد رضا ہے تو وہ عظیم محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے محبت رسول کا وہ عظیم سوتا اللہ اکبر جو ان کے سینے میں اللہ اللہ پھوٹتا تھا اور عشق رسول کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی، انہوں نے ہر دل میں اس شمع کو جلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. وہ واہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے، وہ آہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا کوئی بات اچھی لگے یا آدمی خوش ہو تو خوشی میں واہ واہ کرتا ہے اور غم میں آہ آہ کرتا ہے. کیا غیور تھا وہ عشق رسول کے حوالے سے جسے احمد رضا کہتے ہیں. وہ واہ واہ بھی کرتا خوشی میں تو کسی اور کے نام پر نہیں. جب خوش ہو کے واہ کرتا تو بھی جس کے صدقے میں خوشی ملی ہے وہی گنبد خضرا کا مکی یاد آتا اور وہ واہ بھی کرتا تو یوں کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اور اللہ. جب وہ غموں میں آہ کرتا آہ تو اس کی آہیں بھی محبوب کے نام ہوتی اور یوں کہتا اے شافع امم شہزی جالے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا. یعنی وہ آہیں کرے تو بھی نبی کے نام پہ، وہ واہ کرے تو بھی نبی کے نام پہ. گھر میں میت ہو جائے میت تو بھی وہ مرثیہ نہ لکھے. بھائی کی موت پر بھی قلم اٹھائے تو مرثیہ لکھنے کی بجائے نبی کی نعت ہی لکھے. اور کیا بڑے مزے میں نعت لکھتے ہیں، کہتے ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور مکتے میں کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. سبحان اللہ. گھر کی میت پر بھی نبی یاد آتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ بھی نبی یاد آتے ہیں. حد تو یہ ہے وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ
دیکھ کر لوگوں کو خلیل اللہ اور ذبی اللہ کی محنتیں یاد آتی ہے، مگر کیا وہ فنا فر رسول تھا؟ اس کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو اپنا محبوب ہی یاد آیا، اور محبوب کے پردے میں پھر ان کی محنتیں یاد آئی۔ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور وہ جب مسلک بیان کرتا ہے تو اپنے سودا گران محلے کا مسلک نہیں بیان کرتا کہ میرے مولانا نے یہ کہا اور میرے فلاں نے یہ کہا۔ جب وہ مسلک بیان کرتا ہے تو بھی مسلک صحابہ سے بیان کرتا ہے، اور کس شان سے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتا اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اہل بیت اور صحابہ کے دریا کا وہ عظیم سنگم پیش کرتا ہے۔ مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے سب کچھ رسول ہیں، سب کچھ رسول ہیں، سب کچھ رسول ہیں، سب کچھ رسول ہیں۔ اللہ کے بعد جو کچھ ہیں وہ سب کچھ رسول ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، لیکن یہ مسلک لیا کہاں سے؟ سب کچھ رسول ہیں۔ کہاں نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، تلاوت بعد میں، اور جان بعد میں، اولاد بعد میں۔ پہلے نمبر پر کون؟ سب کچھ رسول ہیں۔ کہاں سے لیا؟ تو مسلک دیکھو کہاں سے لاتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ علی نے عصر کی نماز نبی کی نیند پہ قربان کی، صدیق نے جان قربان کی۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کسی کا احسان کب رکھتے؟ جس نے نماز قربان کی اس کی قضا ہونے نہیں دی، اس کی ادا کروا دی۔ جس نے جان قربان کی جان جانے نہیں دی، اس کو جان عطا کر دی۔ مگر امتحان میں دونوں تو کامیاب ہو گئے۔ مسئلہ کیا اخذ ہوا؟ کہتے ہیں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب مسلک اہل سنت اس سے نکلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا ہے۔ علم حدیث پر جو گفتگو کرے اس جیسا محدث 14ویں صدی میں نظر نہیں آتا، فقہ پر کلام کرے اس جیسا فقی نظر نہیں آتا۔ میں ان پہ کیا گفتگو کروں؟ وقت جو ہے مجھے تنگ دامنی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور 1 گھنٹے کا وقت میرا پورا ہوتا ہے، لیکن بات سمجھتے ہوئے ایک بات عرض کر کے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا۔ سب سے مشکل زبان فقہ کی زبان ہے، کیونکہ یہ قانون کی زبان، یہ کیا ہے؟ قانون کی زبان مشکل زبان ہوتی۔ آپ بھی دیکھیں جو لوگ LLB کرتے ہیں، جو لاء پڑھتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں، قانون میں یہ دفعہ قانون کی کتابوں میں کیا گل و بلبل کی بات لکھی ہوتی ہے؟ عشق و محبت کی بات لکھی ہوتی ہے؟ لیلا مجنو کی بات لکھی ہوتی ہے؟ پوری بار شریعت اٹھا کر کے پڑھ لیں، یہ ہوگا تو نماز فاسد ہو گئی، یہ ہوا تو ایسا ہوا، یہ ہوا تو ایسا ہوا۔ اسی طرح در مختار اٹھا کر دیکھ لیں، رد المحتار اٹھا کر دیکھ لیں، عالمگیری اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ جس کو بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑی خشک زبان ہے۔ لیکن 14ویں صدی کا جو مجدد ہے، جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اس نے قانون کی زبان میں فقہ کی زمین پر بھی عشق و محبت کے پودے کی شان سے لگائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ہے، سوال تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال تو قانون ہی پوچھ رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے، یہ بتایا جائے کہ پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے؟ پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے؟ تو اب کسی نے کہا زمزم ہے، کسی نے کہا کوثر ہے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ لیکن عاشق
عاشق کی نظر محبوب پر رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا جنہوں نے لکھا وہ عاشق نہیں تھے, مفہوم مخالف مراد نہیں لینا چاہیے آپ کو, چونکہ عنوان آج یہ ہے تو بات یہی کی جائے گی, یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو کسی نے زمزم کا, کسی نے کوثر کا, کسی نے سلسبیل کا, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, لیکن میرے امام کی باری آئی تو امام کہتے ہیں پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی وہ تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا. زمزم تو ملنے والوں کو مل جائے گا, کوثر بھی ملنے والوں کو مل جائے گا, مگر قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب تھے میرے نبی کے یار جن کو نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ملے, اور جنہوں نے پیا, نہایا, وضو کیا. افسوس اب وہ مقدر کہاں سے لائیں, وہ مقدر کہاں سے لائیں؟ تو سب سے افضل ترین پانی کون سا؟ جو رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا. اس سے شان بھی میرے نبی کی پتہ چلی. جب قوم موسیٰ پیاسی ہوتی ہے تو پتھر پہ عصا مار کر کے پانی کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں, اور جب اصحاب مصطفیٰ پیاسے ہوتے ہیں تو نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ عصا کی ضرورت ہے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. یہ امام اہل سنت ہے. تو انہوں نے عشق کے, آج ہم اگر انگوٹھا چومیں تو لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں, یہ ضرور تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بریلوی ہیں, ہے نا. سبحان اللہ. اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے سلام پڑھیں تو لوگ ہمیں یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے. اگر ہم مزار پہ چادر لے کر کے جائیں, اگرچہ چادر لے جانے والے یہ تک کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے احمد رضا کو, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چادر لے جا رہا ہے مگر تو ہے بریلوی. حالانکہ ہم اہل سنت ہیں, بے شک, بے شک. ہم اہل سنت ہیں, لیکن دشمن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر وہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ چڑ اس بات پر آتی ہے جس میں عیب ہوتا ہے, جس میں عیب ہوتا ہے. لیکن حالانکہ ہم صرف اہل سنت ہے, ہماری پہچان پوری دنیا میں اہل سنت ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اولین سنی ہی کہتے ہیں. جب حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی بلا اظہری میاں کو, جو اپنے دور کے فقیہ فقید المثال تھے, ان کو جب ایک ملک کی حکومت نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم بریلوی ہو, تو آپ نے فرمایا بریلوی کوئی مسلک نہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. آپ نے یہ فرمایا, آپ کا پورا وہ رودات چھپی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا. لیکن 12 لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں, ان کا اپنا مزاج ہے, مگر ہم اس پر چڑھتے نہیں. ہم کہتے چلیں خوش ہو جائے, اگر آپ ہمیں بریلوی کہتے ہیں خوش ہو جائیں, ہمیں کوئی چڑھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نبی کے عاشق کے شہر کی طرف ہمیں منسوب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں, ورنہ ہماری حقیقت تو اہل سنت ہی ہے, اور ہمارا پہلا تعارف یہی کہ ہم اہل سنت. لیکن لوگ ہمیں کہتے تو ضرور ہے نا, کیوں؟ آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس عاشق رسول نے عشق رسول کا مجسم بن کر اتنی محنت کی, اتنی محنت کی, اتنی محنت کی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کا لکھا ہوا سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کم و بیش ہر مسجد سے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ یا نبی سلام علیک پر چڑھتے تھے کہ ایک بار سنی سلام کیوں پڑھتا ہے. میرے امام نے جواب کتنا خوبصورت دیا, تو ایک سلام پہ چڑھتا ہے, ہم ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پیش کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک مولوی صاحب مر گئے, وہ بار بار کہتے تھے دیکھو 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 کتنے جھوٹے ہیں یہ سنی لوگ, کہ ایک بار سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. جھوٹ ہے کہ نہیں نبی کی بارگاہ میں؟ تو ان کا مجمع کہتا تھا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. ایک بار مالیگاؤں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ سنی جھوٹ بولتا ہے نبی کی بارگاہ میں. میں نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ مجمع دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مجمع میرے جلسے میں بھیج دیا. تو جب تو ایک زبان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر سکتا ہے تو ایک زبان میں میں نبی پر لاکھوں سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر لاکھوں سلام بول کے ہم جھوٹے ہیں تو ہم تو نبی کی بارگاہ میں تمہارے قول کے مطابق جھوٹ بول رہے ہیں. تم سے بڑا جھوٹا کون ہے مولوی صاحب؟ تم تو عالم الغیب و شہادہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو.
یہ تو الزامی جواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب لاکھ لاکھ شکر ایک زبان میں ادا ہو سکتا ہے اور اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اگر تو لاکھوں سلام کہے تو پھر تیرے لیے لاکھوں جواب بھی ہے، لاکھوں رحمتیں بھی ہے۔ اور انہوں نے جب درود لکھا تو پھر ایک دو پر کیا جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں نہیں، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ میں طالب علم کوئی محقق نہیں، لیکن کروڑوں نہیں، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں، کروڑوں میں اور کروڑوں میں فرق ہے۔ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کو کہتے ہیں احمد رضا، درد کی کر دو دوا نہیں، درد کو کر دو، درد کی کر دو دوا نہیں۔ اگر میں لکھنؤ اور دلی میں یہ قصیدہ پڑھتا تو جیسے پہلی بار سننے والے شاعر حیران رہ گئے، لوگ ضرور میری بات سمجھتے کیونکہ وہاں کے لوگ اردو زیادہ سمجھتے، لیکن راجستھان والوں، میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ اردو نہیں سمجھتے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھتے ہیں۔ میں یہ سودا وہاں لے کر کے بیٹھا ہوں جہاں عشاق کی محفل ہے، توجہ ہے، کیا کہا؟ درد کی کر دو دوا نہیں، کیونکہ اگر درد کی دوا کی جائے تو کبھی شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ بے شمار درد کی دوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے دوا لی، بیماری بڑھ گئی، صحیح ہے، کبھی شفا نہیں ہوئی، لیکن احمد رضا کا اپنے نبی پہ یقین کتنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ درد کی کر دو دوا، درد کو، یا رسول اللہ آپ تو ایسے شافی و نافع ہو، آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے درد کو خود ہی دوا بنا دیجئے۔ جب درد دوا بن جائے گا تو درد رہے گا کہاں؟ جب زہر خود تریاک ہو گیا تو اس سے مرے گا کوئی کیسے؟ وہ کہتے شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ جب لوگ ستاتے کہتے ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے ہاسے دی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر سب کہتے ہوئے کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں چاہیے، کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ اللہ اکبر، اس طرح عشق کے پودے ہمارے دلوں کی کھیتیوں میں بو گئے، عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جلا گئے، ہمارے دلوں میں روشن کر گئے۔ آپ کوئی اعتراض دور حاضر کو ہو، اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں رسائل اعلیٰ حضرت میں ڈھونڈے، فتاوی رضویہ میں ڈھونڈے، آپ کو مل جائے گا۔ بس ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں پھر اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں، پھر بات یاد آ گئی۔ آج کل ہمارے کچھ احباب علم کی کمی کی وجہ سے سوچتے ہیں یا اللہ یہ احمد، کچھ لوگ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں، کچھ اپنے بھی ناراض ہیں، دوسرے تو ناراض ہیں ہی ہیں۔ اپنے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا سنا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں۔ میں ادب کے ساتھ راجستھان والوں تم سے کہتا ہوں ایک بار احمد رضا کو پڑھ کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو۔ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، خانقاہی رسوم و رواج کے مخالف، خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے مخالف تھے۔ میں نے کہا سلسلہ چشتیہ کی کیا مخالفت کی؟ وہ کہا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا اگر لکھنا ہی ضروری ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا وہ بتاؤ۔ اگر کسی کا عشق لکھنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے کتنا لکھا؟ چلیں بات چھوڑیے، لیکن انہوں نے لکھا، ضرور لکھا۔ کیا لکھا؟ وہ کسی نے نہیں لکھا۔ 14ویں صدی میں جو انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ دیکھو ذرا، یہ تو
خارجیوں کے نشیمن پہ بجلی گرا رہے ہیں. کہتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو. اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ غفلت میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، غفلت میں، وہ محروم ہے، محروم. اجمیر نہ کہا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے. دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، توجہ تو کریں کیا لکھ رہے ہیں. غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، فرمایا وہ بد مذہب ہے. بغض غریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے. اور سنی غفلت میں کہیں کم سے کم محروم ہے. اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے. سبحان اللہ. یہ لکھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائل نہیں تھے محفل سما کے. کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو قائل نہیں تھے. ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو، جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں. نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز کے سدراز نے کیا، ویسی کرو. ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے. ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے. وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں. انہوں نے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی، انہوں نے آواز پر، علم صوتیات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کی عادت یہ تھی جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی بدعقیدوں کے رد میں، وہیں اپنوں کی اصلاح کی بھی کچھ باتیں کی. لیکن بات یہ ہے ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام. یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے. ہاں چادر پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے. پھول پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے. اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی، چلو کر لیں گے. میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر خوشی کی طرح شادی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میت کے نام پر جو کھانا کھایا جائے، اللہ اکبر، اغنیاء جو میت کے نام پر کھانا کھاتے ہیں اس سے دل کی سیاہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اسی طرح سے آپ نے مزید یہ باتیں فرمائی. آج کل لوگ جو اپنے مشائخ کو، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ باتیں آتی ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ کہا کہ نہیں اب یہ بات تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا مشائخ چشت کا حوالہ دے کر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تو سجدہ ہوتا تھا. ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے مشائخ چشت جتنا شریعت کے پابند تھے اتنا کون پابند ہو سکتا آج کے دور میں؟ وہاں زمین بوسی ہوتی تھی، سجدہ نہیں ہوتا تھا. اور زمین بوسی اور سجدے میں فرق ہے. ایک بات بتاؤں، ان کے بیٹے نے یہ بات فرمائی ہے. ان کے شہزادے، دوسرے جانشین ان کے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. تو جبھی سائی کرنا، زمین بوسی کرنا الگ بات ہے، قدم بوسی کرنا الگ بات ہے، اور سجدہ کرنا الگ بات ہے. جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس کو
سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے. انہوں نے اب الزبدۃ الزکیہ یہ کتاب سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ لکھ کر امت پر عظیم احسان کیا. اہل سنت و جماعت کا انہوں نے عظیم دفاع فرمایا کہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, پیروں کو سجدہ کرتے ہیں, یہ الزام ہے. ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. واللہ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے, وہ کہتے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. انہوں نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے ماہ محرم کے موقع پہ جو لوگ ڈھول پیٹتے ہیں, ماہ محرم کے موقع پہ جو خرافات کرتے ہیں, عرس کے موقع پر جو گانجا, چرس, بھنگ یہ سب چیزیں کی جاتی ہے, اس پر انہوں نے روک لگائی. جو حرام ہے حرام ہے, جو حلال ہے حلال ہے. جو حلال تھا اس کو دلیل کی زبان عطا کی, اور جو حرام تھا اپنے بیگانے کی پرواہ کیے بغیر ان کا قلم چلا تو انہوں نے رد و بدعات و منکرات کر کے امت پر, اہل سنت پر عظیم احسان فرمایا. مسلمانوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے معاملے میں ہم اتنے خرافات ہماری یہ قوم کرنے لگتی ہے کہ لوگ اگر بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ بھی ہو تو ہمارے خرافات دکھا کر کے لوگ بدعقیدگی پھیلائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ اے سید بادشاہ اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ باپو غلام حسین ایک پیر بھی ہیں, عالم بھی ہیں, استاذ العلماء بھی ہیں, ان کی موجودگی میں کہوں, جب ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈھول نہ بجاؤ ماہ محرم پہ, تو ہمیں یزیدی ہونے کا لوگ تانا دیتے ہیں, اے یہ یزیدی لوگ ہیں یزیدی. ہم کہتے ہیں کیوں یزیدی ہو گئے ہم؟ ہاں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ناسبی اور خارجی اہل بیت کا ذکر سن کے ہمیں رافضی کہیں, اور آپ کو ڈھول کے لیے منع کریں تو آپ ہمیں یزیدی کہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کے اپنے معاملات ہیں, مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی منہ دکھانا ہے اور ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے. ہم حق بات کہہ جائیں گے, کیوں ڈھول بجاتے ہو محرم میں, کیوں ڈھول پیٹتے ہو محرم میں, کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو بتوں کی طرح معاملات کر کے, تو آپ کہیں گے محبت ہے محبت. ہم نے کہا کیوں محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجاتے ہو بے شرمو. آپ بتائیں مجھے, کوئی ثابت کر سکتا ہے امام حسن کے نکاح پہ ڈھول بجا, امام حسین کے نکاح پہ ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا جگر لاتے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں نہیں یہ عشق اور محبت ہے. ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے, اگر یہی تقاضۂ محبت ہے کہ علی اکبر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں, جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہو, جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہو, اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضۂ محبت ہے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور تیرے بیٹے کا, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو, اس وقت تو ڈھول بجانا. پھر سمجھیں گے کہ تقاضۂ محبت کسے کہتے ہیں. تیرے جوان بیٹے کے لاشے پر تجھے ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی, اور ہم شبیہ پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو تو صحیح. سنیو, بدعقیدگی کے راستے ہم نے استوار کرنے کی کوشش کی ہے. امام احمد رضا کی شان یہ ہے, انہوں نے اہل سنت کو بھی اصلاحی نظریہ پیش فرمایا اور بدعقیدوں کو بھی لگام عطا کی. کم نصیبی یہ ہے ہم نے بدعقیدوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا موقف تو پیش کر دیا, لیکن اہل سنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں پیش کی کہ ہم نے اس کی ہمت کی, اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب. یاد رکھو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. لوگ رزاق نہیں ہیں, رزاق اللہ ہے. اس لیے سنیوں میری قوم کے جوانوں, امام نے جو پیغام دیا ہے اس دونوں کو سینے سے لگاؤ. آئیے ان کے ملفوظات سے کچھ پڑھتا ہوں. مثال کے طور پہ ان کے دور میں اپنے ہی دور کی طرح بہت سارے جرائم تھے, بہت سارے گناہ تھے, بہت ساری برائیاں تھیں. ان کے دور میں بھی سود عام ہوا. جب
جب سود عام ہوا، امام اہل سنت محدث بریلی نے سود کے حوالے سے واضح موقف اسلام کا پیش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، اب ذرا توجہ سے سننا امام کیا لکھتے ہیں ملفوظات شریف میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک مقام پر حدیث لکھتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، اس میں سے سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ دور سے مختلف اپنا دور نہیں ہے، آج دولت کی محبت میں، آج دولت کی الفت میں، آج دولت کے پیار میں، اللہ اکبر، بہت سارے مسلمان سودی دھندے کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود عام ہو رہا ہے، سود عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، دولت کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ نے جو حرام کیا ہے تم اس کو حلال کرتے ہو۔ آؤ، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ دیکھو حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں، حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ضرور ہلاک ہوں گے۔ توجہ کریں، انداز دیکھیں، فرمایا تم ضرور ہلاک ہوں گے، تم ضرور برباد ہوں گے۔ کب؟ جب تمہارے اندر سود عام ہوگا، جب تم بیاج کے دھندے کرنے لگو گے، جب سود تمہارے اندر عام ہوگا، جب شراب تمہارے اندر عام ہوگا، جب زنا تمہارے اندر عام ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم لہو و لعب یعنی میوزک، موسیقی اور گانے بجانے کے آلات کے دل دادا ہو جاؤ گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ گناہوں پر تم عادی ہو جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہاری شکلیں یا تو سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا۔ اور فرمایا جب سود، زنا اور میوزک اور موسیقی عام ہو جائے گی تو اس وقت تو تمہارے گھروں کو ڈھایا جائے گا، اس وقت تو تمہارے گھر گرائے جائیں گے۔ ایک بات آپ کی جودھ پور والوں توجہ چاہتا ہوں، آج پورے ہندوستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے ہمارے گھر کیوں توڑے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کیوں اجاڑے جا رہے ہیں۔ آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اجاڑ رہے ہیں وہ ظالم ہے، ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں، لیکن 1450 سال پہلے اشارہ دے دیا گیا تھا جب تم سود کے دھندے کرو گے، جب تمہارے اندر زنا اور شراب اور موسیقی عام ہو جائے گی، تمہارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے، تمہارے گھروں کو ڈھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، تھوڑی سی دولت کی لالچ میں، تھوڑے سے مال کی لالچ میں، اللہ اکبر، 16 17 سال کے لڑکے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، مختصر وقت میں مالدار بننے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں؟ سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ غیرت کہاں گئی؟ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، کتنا بدترین کام کر رہے ہیں۔ دولت ہی سب کچھ ہے، تھوڑی دیر غور تو کرو، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، یہ دولت لے کر کے کون جاتا ہے؟ جاتا ہے کوئی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے مالدار۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے گئے تو کیا دولت ساتھ لے گئے؟ ارے حلال کمانے والے دولت ساتھ نہ لے گئے، حرام کمانے والوں تم کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو سود کے دھندوں سے اگر کوئی عمرہ کو بھی جائے، حج کو بھی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی حرام کاروبار کی رقم سے حج کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کی لبیک کے بدلے میں کہا جاتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، تجھے کوئی خوشخبری نہیں، اور اس کی لبیک کے بدلے میں اس پر لعنت کی
کی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو او حرام دھندے کرنے والے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہو۔ میرے بچے اچھی کاروں میں بیٹھیں گے، میرے بچے شان سے جیئیں گے، میرے بچے گوشت تو ان کا اچھا بنے گا، وہ قیمتی موبائل استعمال کریں گے۔ سن لو، جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے، جو خون حرام سے پرورش پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و مصدوق فرماتے ہیں، سچے رسول فرماتے ہیں کہ جو گوشت اور خون لقمہ حرام سے بنا ہے، اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جیسے کسی کپڑے کو اگر راکیل میں بھگو دیا جائے، راکیل سمجھتے ہیں؟ راکیل سمجھ، یہاں کے لوگ راکیل سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ مٹی کا تیل سمجھتے ہیں؟ مٹی کا تیل، کیروسین، مٹی کا تیل۔ اگر مٹی کے تیل کے اندر کپڑا بھگو دیا جائے تو بتاؤ وہ کتنی جلدی جلتا ہے۔ مٹی کا تیل کپڑے میں لگے تو کپڑا جلدی جلتا ہے۔ تو جہنم میں سب سے زیادہ جو جسم تیزی سے جلے گا وہ حرام لقمے سے پرورش پانے والا جسم ہوگا۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلایا، اس کے بچے اس کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ جس نے حرام لقمہ، حرام غذا کھلایا، اس کی اولاد کبھی اس سے وفا نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی اولاد کے اچھے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات آپ کو یقین ہونا چاہیے، اللہ رزاق رزاق، اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی ملنا ہے تو اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے حرام کی راہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، سود لینے والے پہ لعنت، سود دینے والے پہ لعنت، سود لکھنے والے پہ لعنت، سود پر گواہ رہنے والے پہ لعنت۔ اللہ اکبر۔ جو سود لکھے اس پہ بھی لعنت، جو گواہی دے اس پہ بھی لعنت، جو لے اس پہ بھی لعنت، جو دے اس پہ بھی لعنت۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھو یہ لعنت کیا ہے؟ ایک عام آدمی پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں فرمائی۔ جب دندان شہید کیے گئے اور کہا حضور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کر دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، مجھے نہیں جانتے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب بربادی کی دعا، ہلاکت کی دعا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کی دعا۔ اللہ کے رسول فرما رہے جو سود لے اس پہ بھی لعنت، سود دے اس پہ بھی لعنت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت مجبور ہو گیا تھا اس لیے سود سے پیسے لینے پڑے۔ کون سی مجبوری تھی؟ بیٹیوں کی شادی میں جھوٹی شہرت کی مجبوری؟ کون سی مجبوری تھی؟ برادری میں دکھاوے کی مجبوری؟ نہیں۔ اسلام بہت سادگی کا مذہب ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اور جو مسلمان یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو یار نماز بھی پڑھیں گے، سود کے دھندے بھی کریں گے، اللہ کے رسول نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا اگر تیرے کپڑے میں 1 درہم بھی سود کا، حرام کا ہے، تو جب تک کہ وہ کپڑا تیرے بدن پہ ہوگا اللہ تیری نماز قبول نہیں فرمائے، نماز تیری قبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایک فرشتہ حرام سود کے دھندے کرنے والوں کے گھر پہ روزانہ اتر کے اعلان کرتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا اللہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا۔ کہاں جاؤ گے؟ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو، حج کے سفر میں اگر کوئی مر جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ حج کے سفر میں اگر کوئی مر جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا جو سفر حج میں مرے گا ہر سال اس کا حج ہوگا، ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا شرف لکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے دور تابعین میں ایک قافلہ
حج کے لیے جا رہا ہے۔ میرے وہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ حرام کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ شیطانی اغوا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ایمانداری سے کس نے ترقی کی جو ہم ترقی کر سکتے؟ نہیں میرے بھائی، حرام آتا نظر آتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ حرام کھانے والوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو اطمینان نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے اور قبر میں تو جو عذاب ہے وہ ہے۔ ابھی میں 2-3 باتیں پڑھ کر اپنی بات مکمل کروں گا، بہت دیر ہو چکی، کافی وقت تو گزر چکا، لیکن آپ توجہ سے سن لیں، اختتامی باتیں، اینڈ کی طرف جا رہی یہ باتیں، غور کریں آپ۔ قافلہ نکلا حج کے لیے، سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ جہاں اس کی قبر کھودتے ہیں اندر سے سانپ اور بچھو نکل، دوسری جگہ کھودا سانپ بچھو، تیسری جگہ کھودا سانپ بچھو، چوتھی جگہ، پریشان ہو گئے کھودتے کھودتے۔ تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر بھیجا رئیس المفسرین، سید المفسرین، حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ ابن عباس کے پاس قاصد پہنچا، حضور تھوڑی دور کے فاصلے پر مکہ رہ گیا ہے اور ہمارے ساتھ میں جو حاجی تھے ان میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جہاں پر قبر کھودتے ہیں وہیں سے سانپ بچھو نکلتے ہیں، کئی جگہ کھود چکے، کیا کریں؟ فرمایا دفن کر دو۔ ابن عباس کا قول، فرماتے ہیں اگر پوری روئے زمین پر بھی قبر کھودو گے تو سانپ اور بچھو سے چھٹکارا نہیں ہے، کہیں بھی دفن کرو سانپ اور بچھو اس کی قبر میں نکلیں گے۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ وہ حرام کھاتا تھا، حرام کھانے کی وجہ سے سفر حج میں مرا ہے، پھر بھی اس کی برکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مرو گے تو کیا حرام کپڑے کا کفن لے کر کے جاؤ گے؟ مرو گے تمہاری دولت پر سب لوگ حوج موج کریں گے، موج مستیاں کریں گے، عذاب قبر میں تم گرفتار رہو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 بندوں نے اٹھایا، اٹھا کے کھڑا کیا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں سے عنوان کے تحت آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، خون اور پیپ کا دریا ہے، اس میں ایک بندہ تیرتا ہے، جیسی وہ کنارے پر آتا ہے اس کو دوسرا بندہ پتھر مار کر اسی میں واپس ڈبو دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ میرے سر پر بجلیاں کڑکی، 7ویں آسمان کے اوپر میں نے دیکھا میرے سر پہ بجلیاں کڑکی۔ جب میں نے بجلیاں، وہ بجلیاں نہیں تھی، حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا، بجلیوں کی کڑک کی طرح آواز آئی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ مجھے نظر آئی۔ مسلمانوں بتاؤ، دولت تو لوگ بندر نچا کر بھی کما لیتے ہیں، دولت لوگ کیسے کیسے کماتے ہیں۔ تصور کرو سچے نبی کا سچا فرمان، اگر پیٹ میں چھوٹی سی چند mm کی پتھری ہو جائے تو آدمی کیسے تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت لوگوں کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی سسکیوں کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کھانے والوں کے پیٹ کمروں کی طرح، روم کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے، اس میں جہنم کی آگ تھی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہاں تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اخیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اربوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کھاتے کتنا ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں صرف، اور سوچیں، یہ محفلیں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے۔ سوچو مسلمانوں، کروڑ پتی آدمی کتنا کھاتا ہے، مزدور کتنا کھاتا ہے؟ جتنی 2 روٹیاں 3 روٹیاں مزدور کھا پاتا ہے اتنی 2-3 روٹی کروڑ پتی بھی کھاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک لباس مزدور بھی پہنتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک لباس کروڑوں پتی آدمی بھی پہنتا ہے۔ ایسا ہے کہ 50-60 لباس آپ ایک ساتھ پہن سکتے ہیں؟ ہے ایسا؟ نہیں۔ جب ایک وقت میں ایک ہی لباس ہے اور ایک وقت میں آدمی 2-3 روٹیاں ہی کھاتا ہے تو پھر حرام کیوں کماتا؟ علماء موجود ہیں،
سور کھانا، سور خنزیر کھانا، اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ سود کھانا ہے۔ سور بھی حرام ہے، سور کھانا بھی حرام ہے، سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن سور سے سود اس لیے زیادہ برا ہے کہ سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، وہ بھی حرام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے گا اس کے ساتھ اللہ بھی اعلان جنگ کرتا ہے، اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس قوم کے ساتھ اللہ کے رسول اعلان جنگ کریں، جس رسول کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچو، آج توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوڑ دو، اگر کسی کو سود پہ پیسے دیے ہیں اصل پیسے واپس لے لو، سود چھوڑ دو، فوراً توبہ کرو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قارون خزانہ لے کر کے دھس گیا، ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ صالح طور پہ آؤ۔ یہ جو آج آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، فقیر قادری اپنی بات پر نہیں، اللہ رسول پہ یقین کر کے گارنٹی دے رہا ہے، آج سچی توبہ کر لو۔ تم گدوں پہ سو رہے ہو، سکون نہیں ہے، حلال کھاؤ گے انشاءاللہ تو آپ سکون کی نیند سو گے۔ حلال کھاؤ گے، آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے گی۔ حلال کھاؤ گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دشمنیوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں وقار دے گا، تمہیں شان و شوکت دے گا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، حالانکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ممبر پر باپو غلام حسین علیل ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک واقعہ اپنی الفاظ کے جامع میں، تاکہ میرے نوجوانوں کی تھوڑی ہمت کھل جائے۔ میری عادت ہے میں اینڈ پر کسی نہ کسی بزرگ کے توبہ کے بارے میں ضرور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ لوگ نا امید نہ ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دنیا جب سود خور قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو کسی آسیب نے چھو لیا، پاگلوں کی طرح۔ کافر اور مشرک تک میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن جو سود کھانے والے ہیں وہ بڑے پیٹ ہونے کی وجہ سے اور پاگلوں کی طرح، آصف زدہ کی طرح وہ بار بار گرتے ہوں گے۔ آصف زدہ کو دیکھا کیسے بال بکھرے ہوتے ہیں، منہ اس پہ بے رونق ہوتا ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے حدیث میں تمثیل کے طور پہ بیان فرمایا کہ جس کو آصف نے چھو لیا، ایسی کیفیت ہوگی سود کھوروں کی، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گر پڑیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے، فرعونی ان کو کچلتے ہوئے جائیں گے، فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے سود کھور لوگ، ان کو فرعونی کچلیں گے، اور ان پر رات و دن جہنم کی آگ پیش کی جائے گی۔ یہ حال ان کا ہوگا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ جلسہ آج اس لیے ہو گیا اور یہ بات نکل آ گئی کہ سود نہ کھاؤ، توبہ کرو۔ توبہ ہر گناہ کا علاج، اور اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا مت دینا کہ پہلے تو تیرا سود کا دھندا تھا، مت تانا دینا، کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر، اللہ معاف کر دے، آپ بیچ میں مت آیا کیجیے۔ اور اگر کوئی سچی توبہ کرے اور اس توبہ پر پھر اس کو اس گناہ پر کوئی آر دلائے، آر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو گناہ پہ آر دلانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر وہ ذلیل نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت سارے لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، سود چھوڑ دیتے ہیں، زنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی دوستوں میں ڈسکس ہوتی پہلے تو ایسا تھا، عورتوں میں ڈسکس ہوتی پہلے تو ایسی تھی۔ یاد رکھنا پہلے جیسے بھی تھی، پہلے جیسا بھی تھا، توبہ نے سارے جرائم معاف کر دی۔ کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے پھر ان کو کیسے مرتبے عطا کیے۔ آئیے سود پر بات چلی ہے، اختصار سے اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ ایک جوان بصرہ کی زمین پہ رہتا ہے، بہت مالدار ہے، اس دور کا مالدار، اس دور کا دولت مند کروڑوں پتی آدمی اس دور کا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ سود کا دھندا کرتے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے۔ آج کل بھی لوگ آرام سے بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں،
شاید میں نے پہلے کبھی یہاں کہا یا نہیں، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ سود کھانے والوں پر شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی رمضان شریف کی سب سے مبارک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر میں بھی سودیوں کی قبر پہ عذاب ہوتا ہے. ابن حجر لکھ رہے ہیں ڈرو اللہ سے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، توبہ کرو، پلٹو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کرم کی طرف آ جاؤ. ارے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا وہ زمین پہ کیوں نہیں کھلائے گا؟ اپنے شوق کنٹرول کرو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو. بس اتنا ہی ہوگا نا. سود کا دھندا نہیں کریں گے تو روزانہ تندوری کھانے کی بجائے دال روٹی کھانی پڑے گی، یہی ہوگا نا. اور کیا ہوگا؟ ایک بات آپ کو عرض کروں، تندوری ہو، بریانی ہو، کتنا بھی قیمتی کھانا ہو، حلق کے نیچے جانے کے بعد لذت کیا ہے اس کی؟ جو دال کا انجام ہے حلق کے نیچے کے بعد، وہی بریانی کا انجام ہے. یہی تو ہے. کہاں تک ہے لذت؟ زبان کی نوک سے لے کے زبان کی جڑ تک ایک انگلی اتنے فاصلے کے لیے اللہ کا اتنا بڑا عذاب مول لے رہے ہو. کھانے کی لذت کیا ہے؟ زبان تک، زبان کے نیچے اترا کھانے کی لذت ختم ہے. سوائے بدبو کے اس کو بننا کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ کر کے توبہ کی طرف آؤ، اس پہ یقین کرو کیسے نوازتا ہے. بصرہ میں ایک زمین، بصرہ کی زمین پہ کروڑوں پتی آدمی دولت مند ہے، سود کا دھندا کرتے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. 1 لاکھ دے دیا، 5 لاکھ دے دیا، اب ہر مہینے وصولی کر رہے ہیں اور وہ 5 لاکھ بچے کے بچے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں. پارٹنرشپ کیا ہے بھائی؟ تو آپ نے 5 لاکھ دے دیا، 10,000 مہینہ وصول کر رہے ہیں. کون سا ایسا دھندا ہے جس میں 10,000 ہی منافع ہوگا؟ 11,000 بھی تو ہو سکتا ہے، 9,000 بھی تو ہو سکتا ہے، 9,999 بھی تو ہو سکتا ہے. یہ کون سا دھندا ہے ایسا جس میں 10,000 ہی منافع ہوگا اور جس میں صرف نفع میں شرکت ہے، نقصان میں کوئی شرکت نہیں؟ علماء سے مشورہ کرو، جو صحیح مفتیان کرام جواب دینے والے، ان کے پاس بیٹھ کر کے پوچھو کہ کیا طریقہ ہے تجارت کا. فاروق اعظم تو کوڑا لے کر چلتے تھے بازار میں، فرماتے تھے جو خرید و فروخت کے مسائل سے واقف نہیں وہ باہر نکلے بازار سے. یہ آپ کا انداز. حلال کو لازم پکڑو، سارا مسئلہ ختم ہے. پیٹ میں جو جاتا ہے وہی اثر دکھاتا ہے. آج کل لوگ اصلاح معاشرہ کے جلسے کتنے کر رہے ہیں؟ آپ پوچھیے علماء سے، آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے اصلاح معاشرہ کے، لیکن لوگ سدھرے ہوئے تھے. آج تو روز جلسے ہو رہے ہیں، لوگ سدھرتے کیوں نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ پیٹ کے اندر جو حرام چلا جا رہا ہے نا، پیٹ کے اندر، تو وہ حرام وہی اثر دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات کہوں، برا لگے تو معاف کرنا، خاص طور پہ اہل منبر معاف کرنا، اہل منبر معاف. عوام تو حرام کھا ہی رہی ہے. جلسے میں مقرر کو بلاتے ہو، پیر صاحب کو بلاتے ہو، علماء کو بلاتے ہو، تو یہ نہیں دیکھتے کمیٹی کے لوگ کہ اس محلے کا سیٹ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے. اے سی لگی ہے نا تو وہیں پہ رکاؤ، گدے ہیں نا تو وہیں پہ رکاؤ، کھانے کا انتظام وہی اچھا کرے گا وہیں رکاؤ، چاہے پھر وہ حرام کرتا ہو. اب آنے والے پیر لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا، مقرر کو تو نہیں معلوم ہوتا، خطیب کو تو نہیں معلوم ہوتا، یہ کمیٹی والے اس کے ذمہ دار ہوتے. آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن حالات ہندوستان کے ہیں ایسے. صدارت بھی دیں گے تو حرام دھندا کرنے والوں کو، اور پھر کان میں آ کے بولیں گے تھوڑا سا ذرا سنبھال لیجئے گا. لو، جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا فرض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب سود کھائیں گے. آقا نے فرمایا تنبیہ الغافلین کے اندر یہ روایت، سب سود کھائیں گے، سب سود کھائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور سب کھائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں، جو بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کے گرد و غبار پہنچ کر رہیں گے. کچھ لوگ سود کھانے والوں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ سود کھانے والوں کے اس عمل سے راضی ہوں گے. میں کہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں، عوام تو بگڑ گئی ہے، لیکن اگر آپ اپنے مقرر کو بلاؤ، مشائخ کو بلاؤ، بزرگوں کو بلاؤ،
تو ایسی پنکھے دیکھتے ہو اچھی بات ہے، یہ تمہارا اپنا مزاج ہے، لیکن اس سے پہلے حلال دیکھو۔ اگر حلال کھلانے والا دال روٹی کھلاتا ہے وہاں رکا۔ مقرر کے پیٹ میں کھانے تقریر سے پہلے جب تم نے حرام ڈال دیا تب وہ تقریر کیا اثر کرے؟ اس کو نہیں پتا ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ مجرم نہیں، وہ تو دور سے آیا، لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہوتی ہے۔ آپ نے مسجد کے متولیوں کو ان کو بنا رکھا ہے جن کے حرام دھندے، کیونکہ وہ مالدار ہیں، یعنی ساری مالداری کا آج سکہ چل رہا ہے، تو پھر اوروں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کل تقوی دیکھ کر مسجد کا متولی بنایا جاتا تھا، آج دولت دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ کل شرافت دیکھ کے بنایا جاتا تھا، آج اس کا دبنگ پنگ اور بدماشی دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، اگر جلسوں کے چندے بھی کرو، نیازوں کے چندے بھی کرو، کسی نے نہیں کہا 40 من کھچڑا بناؤ امام حسین کے نام کا، آدھا ہی کلو بناؤ اپنی حلال کی کمائی سے۔ حرام کی شرنی پہ فاتحہ کر کے اگر سود کا دھندا کرنے والا لا کے دیتا ہے، انکار کر دو، میں نے نہیں کھانا، جا میں نے نہیں کھانا۔ گوشت پاک کے نام کی کرے، رسول پاک کے نام کی کرے، اگر اس کا کنفرم معاملہ ہے کہ یہ سود کے دھندے سے کر رہا ہے، انکار کر دو، حضور راضی ہوں گے، حضور خوش ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سود اور حرام کے دھندے کرتے ہیں وہ نیاز وغیرہ پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے عیبوں پہ پردے پڑے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر نیاز کرانے والا حرام کاروبار کرتا ہے، نہیں، ہندوستان ہم گھوم رہے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بات یاد آئی، اس پر بات طویل ہو رہی ہے۔ حجاج بن یوسف جب کوفہ آیا، توجہ کرنا، یہ حرام عام ہو رہا ہے نا، تو اس میں بھی اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔ حجاج جب کوفہ آیا تو کسی نے حجاج کے کان میں کہا، حجاج تو بڑا ظالم ہے، یہاں فلاں 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 بزرگ لوگ بڑے متقی ہیں، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو مر جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا ان کا علاج جانتا ہوں، اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ ان سب کو بلا کے لا۔ سب آئے، کہا بیٹھو کھانا کھاؤ، سب کو کھانا کھلایا۔ حجاج توجہ کیجیے، حجاج نے، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں اس کو، علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں اس کو، حجاج نے ان سارے متقی بزرگوں کو بلا کر کے دارالامارت میں بٹھا کے کھانا کھلایا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا، حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، سیدھے رہنا ورنہ بد دعا کر دیں گے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈال دیا ہے، تمہارے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ آقا نے فرمایا، حلال کو لازم پکڑ، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، توبہ کرو تو بات دور نکلتی جاتی ہے۔ میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ وہ نوجوان دولت مند تھا، سود کا دھندا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سود کا ہفتہ وصولی کرنے کے لیے نکلا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے کہا، ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار اگر ہم پہ لگ جائے گا ہم لوگ کہیں بدبخت نہ ہو جائیں، ہٹو۔ بچوں میں بھی یہ شعور تھا اس دور میں کہ سود خوروں سے نفرت کرتے۔ اچھا یہ بات آج جو ہمارے ممبروں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، صرف محبت کرو، صرف محبت کرو، صرف، یاد رکھنا اسلام نے جس سے محبت کا حکم دیا اس سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں ان سے محبت آپ کریں، لیکن گناہ سے محبت نہ کریں۔ نفرت کا اظہار تو آپ کو کرنا چاہیے گناہ سے، ورنہ سب ایک ہو جائے گا، حلوہ اور زہر سب ایک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو لوگ گناہوں پہ دلیر ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر سے بائیکاٹ کا جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے حق بولنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ تو کہا ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے گرد و غبار پیر کی ہم پہ لگے گی، ہم بدبخت نہ ہو جائیں۔ حبیب تو حبیب تھا، اس کے دل پہ چوٹ لگی، بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ وصول کرنے کے لیے گیا، حبیب دروازے پہ دستک دی، خاتون خانہ نے وہاں جو تھی اس نے کہا، کون؟ حبیب، ابھی تک تم نے اپنا ہفتہ نہیں بھجوایا؟ میرے شوہر تمہاری ہفتے کا انتظام کرنے گئے ہیں۔
کہا کہ میں خالی نہیں جاؤں گا، میں کسی کے دروازے سے خالی نہیں جاتا، میں کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوں۔ وہ سود کا ہفتہ تو اپنی جگہ رہا، آ کے خالی نہیں جاؤں گا، آ کے جو لوٹوں اس کا عوض بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا۔ تو کہا دیکھو گھر میں کچھ نہیں تھا، میرے شوہر بکری کے سر اور پیر قرض کے طور پہ مانگ کے لائیں، چلاؤ نہیں، یہ لے کر کے چلے جا۔ دیا، لے کر کے گئے، بیوی کو کہا پکاؤ، بیوی نے پکایا، پک رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی، ایک فقیر آیا، دستک دی، دروازہ کھولا، کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر کی ہانڈی سے، مجھے کچھ دے۔ سود کھانے والوں کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں تجھے دوں گا تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ جاتے ہوئے فقیر نے کہا حبیب ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے سب کو۔ جو تو ظلم کر رہا ہے، ظلم کا انجام ان قریب تو چکھ لے گا اگر تو نے توبہ نہیں کی۔ بچوں نے صبح وہ کہا، ادھر فقیر نے یہ کہا، ادھر جب دسترخوان پہ بیٹھے جیسی ہانڈی کھلی تو پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بیوی نے کہا حبیب بدبختی کی حد ہو گئی، لوگوں کی بددعاؤں کی انتہا ہو گئی، حبیب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں ہم، دیکھو ہمارے گھر کی ہانڈی بھی خون میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن میں لگاتار 3 واقعات ہوئے، حبیب کے دل پہ چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ لگی۔ حبیب اٹھے، اب بدلنا ہے، اب توبہ کرنا ہے، اب زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے، اب جرائم کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہاں جاؤں؟ خیال آیا خوش نصیب ہوں، بصرہ میں رہتا ہوں، یہاں ایک اللہ کا عظیم بندہ رہتا ہے جس کو دنیا حسن بصری کے نام سے جانتی، حسن بصری کے نام سے جانتی۔ گئے، محفل سجی تھی، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ محفل میں امام حسن بصری اپنے مخصوص لب و لہجے میں، امام حسن بصری اتنے اچھے خطیب تھے کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے بصرہ میں جب تک حسن بصری ہے کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنے عظیم خطیب تھے، خطاب کرتے مخصوص لب و لہجے میں کہہ رہے تھے لوگو توبہ کر لو، لوگو توبہ کر لو، لوگو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہاں تک فرمانے لگے لوگو میرا اللہ کریم ہے، جو اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف ہاتھ بڑھتی ہے، اللہ کی طرف کوئی چل کے آتا ہے خدا کی رحمت دوڑ کے جاتی ہے۔ توبہ کر لو، اگر آج کی تاریخ میں تم کیا حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اتنا سننا تھا، حبیب کے دل پہ بجلی گری۔ حبیب نے سوچا اللہ میں اتنا برا ہوں کہ میری مثالیں حسن بصری کی خانقاہ میں دی جا رہی ہے۔ قریب آئے اور کہا اے بزرگ، جو یہ جملہ آپ نے آخر میں کہا ایک بار پھر کہنا، کہا اللہ کے بندو توبہ کرو، آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر قریب آ کے کہا یہ جملہ ایک بار اور کہہ دے، تو کہا اللہ کے بندو توبہ کر لو، اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ قدم پکڑ کے کہا آپ گواہ رہنا، آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی ہے۔ کہا تو کون؟ میں حبیب ہی ہوں۔ آپ نے توبہ کرائی اور توبہ کرا کر فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور جتنا ہے سب اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جس کا جانتا ہے اس کا لوٹا دیا جائے گا، نہیں جانتا سب خدا کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ حبیب کے دل کو سکون ملا، حبیب نے حسن بصری کے ہاتھ میں توبہ کی، بیعت کی، مرید ہوئے اور اس کے بعد گھر جانے لگے۔ بچے ابھی تک کھیل رہے تھے، توجہ کرنا، جو بدل جائے بازاری عزتیں کچھ نہیں ہوتی، اشتہاری عزتیں کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سنو سنو، جو صبح کو نکلے تھے اور بچوں نے کہا تھا حبیب سود خور کے غبار سے بچو کہیں ہم بدبخت نہ ہو جائیں، وہ بچے اب بھی کھیل رہے تھے، لوٹے تو کسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، ہمارے پیروں کا غبار
حبیب کی بے ادبی کا سبب نہ بن جائے۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مولا میں نے توبہ وہاں کی، میرے سوا اور محفل والوں کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے تیری شان کتنی بڑی ہے، ابھی توبہ کی ہی ہے کہ تو نے لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دی ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی حبیب اللہ کے ہو کر کے رہے، اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا۔ اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہے اور غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی کا موتی چوری ہو گیا تو لوگوں نے کہا اس نے چرایا، بعد میں کہا یہ حبیب نے چرایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ملاح نے کہا حبیب تم نے چوری کی موتی؟ کہا اچھا میں چور دکھتا ہوں؟ پھر آپ نے غصے میں آگے کہا اے دریا کی مچھلیوں، جو موتی گم ہوا ہے نکال کے دو۔ تو دیکھا کہ پورے دریا کے اندر مچھلیوں نے سر نکالا اور سب کے منہ میں موتی ہے۔ فرمایا جو تمہارا ہے لے لو۔ یہ کرامت دیکھی، قدم پکڑنے گئے، بیچ دریا ہی سے حضرت حبیب دریا پہ چلتے ہوئے کنارے کی طرف گئے۔ یہ منظر حسن بصری دیکھ رہے تھے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے۔ توبہ میں نے کرائی، توبہ کرنے والا کس مقام پر پہنچ گیا کہ دریا پر چلنے لگا۔ دیکھو یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، بدلو۔ آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہو اور عمل کی بھی اصلاح ہو۔ میرے بھائی آج توبہ کر لو، سکون ملے گا، قرار ملے گا، نسلیں تمہاری بربادی سے بچ جائے گی۔ یہ مت چھوڑو کہ کیا ہوگا۔ یاد رکھنا جب نبی کے نام پہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں یار، تو نبی کے نام پہ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے، ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ اب آخری بات جو ہے، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا ایمان والوں کی شان، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز نہیں پاؤ گے کن کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مومن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ دیکھو میں تفسیر کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ مومن کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، پھر ان کی شان کیا ہے؟ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ، میرے بھائی، میرے رشتہ دار اللہ رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر اللہ رسول کو اس کا باپ، اس کے بھائی، رشتہ دار اذیت پہنچائے تو وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو۔ اللہ رسول کو اگر باپ، بھائی، رشتہ دار اذیت پہنچائے تو ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نے اس چھوڑنے پر اس کا گناہ نہیں ذکر کیا، ناراضگی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ جب اللہ رسول کو اس کے باپ، ماں، بھائی، رشتہ دار اذیت پہنچائے اور وہ ان کو اللہ رسول کی محبت میں چھوڑ دے تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیتا ہے، ایمان کو لکھ دیتا ہے، ایمان کی مہر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اور رسول کو ماں باپ، بھائی، بیٹے، رشتہ دار اذیت پہنچائے تو مومن ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو گناہ اللہ و رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب ان کو چھوڑو گے انعام کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اللہ ایمان نقش کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ رسول کو اذیت پہنچانے والی چیزوں کو چھوڑ دو گے تو جبریل کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ اکبر، اور اللہ پاک ان کو اس جنت میں داخل فرمائے گا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اس جنت میں اللہ تمہیں داخل فرمائے گا۔ اور کتنا بڑا اعزاز اور انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے سے راضی کر لیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، اور پھر وہ اللہ کی جماعت ہو جاتے ہیں۔ الا ان حزب اللہ
فاولئک هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے۔ دیکھو یہ گناہ چھوڑنے پر، اللہ رسول کے دشمنوں کو چھوڑنے پر یہ اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا گناہ بھی چھوڑ دو، اور جو لوگ اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری جبریل کے ذریعے مدد کرے گا، دلوں پر ایمان نقش کر دے گا، اور تم اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں خود بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبھی حضرات وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔